حسن سلوک کا مطلب صرف مسکرا کر ملنا ہی نہیں ہوتا، حسن سلوک کا مطلب صرف اس کے لیے کچھ کام کر دینا ہی نہیں ہوتا. حسن سلوک کا جو مفہوم ہے نا یہ بہت وسیع ہے، اپنے اندر بہت ساری چیزیں رکھتا ہے. ایز پر کنڈیشن جیسی صورتحال ہو اسی کے مطابق اپنے رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، یہ بھی حسن سلوک میں آتا ہے. سب سے پہلی چیز تو کیا ہے، ملاقات جب ہو تو مسکراہٹ کے ساتھ ملیں. کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو اسے ایسا فیل نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے میزبان ہمیں بوجھ سمجھ رہا ہے. خاص طور پر بڑی عید کا، چھوٹی عید کا معاملہ ہو، کوئی تہوار ہوتے ہیں یا گھر میں بہنیں آتی ہیں، بھائی گھر میں آتے ہیں، تو ایسا ان کو فیل نہ ہو. اچھا، اسی طرح ہم جب کسی کے ہاں جائیں تو اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے. سب سے پہلی بات مسکراہٹ سے ان کا استقبال کریں. دوسری بات، اب اگر کوئی پریشانی کا شکار ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو اب ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر اگر خونی رشتہ ہے تو پھر تو ہم پر بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں اگر ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ہم خود ہیلپ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے کیا کہتے ہیں پیسے نہیں ہوتے یا اتنی چیزیں نہیں ہوتی، تو ہم کسی سے تعاون لے کر یا کسی سے بات کر کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، کسی ہاسپٹل میں ہمارے جاننے والے ہیں یا ہمارے جاننے والے نہیں، ہم کسی کے ذریعے ان کی ہیلپ کروا سکتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا اس کا کوئی کام کسی جگہ پھنسا ہوا ہے تو ہم سفارش اچھی کر کے اس کا کام نکلوا سکتے ہیں. ناجائز یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. میں بات اسی کر رہا ہوں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اس کے گھر میں بچہ بیمار ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے بندہ، آپ اس معاملے میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس معاملے میں نے دیکھا ہے، آصف بھائی تو ماشاءاللہ سامنے ہیں، ان آصف بھائی کو میں نے خاص طور پر اس چیز میں دیکھا ہے کیونکہ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ میں اور آصف بھائی پڑوسی ہیں دونوں. تو اس طور پر ماشاءاللہ ان کو میں نے دیکھا ہے. پڑوس کے اندر بھی ان کا بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے آصف بھائی کا، اور رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بھی میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کو. تو ایک سامنے تھے تو چیزیں یاد مجھے آ گئی، اور میں جب بات کر رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا جیسے ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور یہ خوشی کا اظہار، یہ ظاہری بات ہے جو بندہ ایسا ہوتا ہے نا تو چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. راشد بھائی، کسی وقت بندہ تکلیف میں جب ہوتا ہے نا، بسا اوقات نہیں ہے پیسے، میں نہیں ہیلپ کر سکتا، آپ ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں ساتھ، ایک مرتبہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ایک مرتبہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، تھپکی دیں اور اتنا جملہ کہہ دیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. آپ بھائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے یہ کہہ لینا، میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ احساس دلا دیں، بیٹا پریشان نہیں ہونا کسی زندگی کے موڑ میں ہوں. اپنے دوست کو یہ احساس دلائیں، میں ہوں نا. اچھا، دوست کو بھی یہ ہو کہ یہ ہے نا، اب فکر نہیں ہے. یوں ہی رشتہ داروں میں جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیں. آپ سے بہت زیادہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ بس نچھاور کر دیں، سب کچھ نچھاور کر دیں، بچ جائیں. آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، جہاں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کا کھڑا ہونا بنتا ہے، آپ ساتھ دیں، آپ بات کریں، آپ مسکرائیں، آپ چل لیں، ساتھ چل لیں. آپ کسی جگہ ہاسپٹل میں ہی جا رہے ہیں، آپ ساتھ چلیں. آپ تھوڑا سا بھاگ دوڑ کریں گے، غمی خوشی میں جب بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ پھر وہ نظروں میں رہتا ہے. بسا اوقات پھر آصف بھائی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ نسلوں کو کہا جاتا ہے بھئی اس کا شکریہ ادا کیجیے گا، یہ وہ بندہ ہے کہ فلاں وقت میں یہ معاملہ پیش آیا تھا اور یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا.